میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج جس دولہے کی شادی کے موقع پر یہ ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفل کا اہتمام کیا گیا، وہ میرا بچپن کا دوست بھی ہے۔ ہم نے سکول میں بھی اکٹھا پڑھا ہے، ہم نے مدرسے میں بھی اکٹھا پڑھا ہے، اور ایسے دوست کی اس قسم کی خوشی کی محفل میں حاضر ہونا یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ مالک کائنات اس ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ میرے اس بھائی کی زندگی میں ہر طرح کی رونقیں، ہر طرح کی راحتیں اسے عطا فرمائے۔ مالک کائنات ان کے گھر کے لیے اس شادی کو باعث برکت بنائے، کیونکہ وقت کافی بیت چکا ہے، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے اپنے انداز سے ہٹ کر عرفان بھائی نے گفتگو کا حکم دیا ہے، مختصر سی بات کرنی ہے، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہماری خوشیاں بھی قرآن کے ساتھ ہوا کرتی ہیں، ہماری غمیاں بھی قرآن کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں کوئی خوشی عطا فرماتا ہے تو خوشی کا اظہار بھی قرآن کے مطابق کرتے ہیں، اگر کوئی غمی ہمارے اوپر آ جاتی ہے تو غمی کا اظہار بھی قرآن کے مطابق کیا جاتا ہے۔ آیہ کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اے محبوب ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل فرمایا ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے کر جائیں۔ اگر تھک گئے ہیں تو پھر کہہ دیں سبحان اللہ، پتہ چل گیا آپ تھکے ہوئے ہیں۔ اب جاگ رہے ہیں تو اونچی آواز میں کہہ دیں سبحان اللہ، کیونکہ ایمان والوں کی یہ شان ہے، ان کے سامنے جب بھی ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے، ان کے چہرے بھی کھل جایا کرتے ہیں، ان کی روحیں بھی کھل جایا کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو یہ قرآن عطا فرمایا، کس لیے؟ فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ، آپ اس کے ذریعے لوگوں کو نکالیں۔ کہاں سے نکالیں؟ فرمایا مِنَ الظُّلُمَاتِ، اندھیروں سے نکالیں، نکال کر کہاں لے کر جانا ہے؟ فرمایا إِلَى النُّورِ، گناہوں سے نکال کر، یا رسول اللہ آپ نے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی طرف لے کر۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس سے دوستی کر لیا کرتا ہے اسے اندھیروں سے نکال کر رب العالمین ایمان کی روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین بھی کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر ایمان کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ کا محبوب بھی یہی کام کر رہا ہے، اندھیروں سے نکال کر ایمان کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور رب نے مصطفیٰ کو جو کتاب عطا فرمائی، فرمایا یہ کتاب بھی وہی کام کر رہی ہے، یہ کتاب بھی پڑھنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر جاتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب لوگوں کو کیسے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہ قرآن کیسے لوگوں کو اپنی ایمانی اور اپنے نور کے ساتھ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اللہ رب العالمین کے ایمان اور روشنی کی طرف لے کر جاتے۔ اب حافظ احتشام ہم نے یہ محفل سجائی، اس پر ہم نے اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت اسید۔ کیا نام ہے؟ بولیں، حضرت اسید صحابی رسول ہیں۔ آپ اپنے گھر میں رات کا وقت ہے، بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں جب تلاوت کرنی شروع کرتا
پاس بندھا ہوا میرا گھوڑا وہ اچھلنا اور کودنا شروع کر دیتا تھا. کہتے ہیں میں قرآن مجید بند کرتا اور اٹھ کر جاتا کہ دیکھوں تو صحیح کیا وجہ ہے. یہ بلکنا شروع ہو گیا ہے, کودنا اور جھومنا شروع ہو گیا ہے. فرماتے ہیں میں جب جاتا دیکھتا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں میں واپس آ جاتا, پھر قرآن کھولتا, تلاوت شروع کرتا, میرا گھوڑا پھر اچھلنا شروع کر دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء کے غلاموں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے, نام ہے جناب حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں, رات کا وقت ہے, ادھر میں کی تلاوت شروع کرتا ہوں, ادھر پاس بندھا ہوا میرا گھوڑا اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے. فرماتے ہیں میں جاتا ہوں, جا کر دیکھتا ہوں گھوڑے کے پاس مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا. واپس آ جاتے ہیں, آ کر دوبارہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر گھوڑا کودنا شروع کر دیتا ہے. صحابی مصطفیٰ کہتے ہیں لوگوں تیسری بار میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے, پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت شروع کرنے کی دیر ہے, گھوڑا اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے. کہتے ہیں میں نے قرآن بند کیا, صبح کا انتظار کرنا شروع کر دیا, نماز صبح کے لیے بھر گئے, مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا, جا کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات کو قرآن کی تلاوت سے آغاز کیا, میرا گھوڑا کودنا شروع ہو گیا, ایک مرتبہ میں نے تلاوت روکی, گھوڑا آرام سے بیٹھ گیا, دوسری مرتبہ تلاوت کا آغاز کیا, پھر میرا گھوڑا اچھلنا کودنا شروع ہو گیا, تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا. کہا میں نے تلاوت ختم کر دی. میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام اگر ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تیرا گھوڑا اچھلتا رہتا, تیرا گھوڑا کودتا رہتا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ قرآن پڑھتا ہوں میرا گھوڑا کودنا شروع کر دیتا ہے. فرمایا تجھے نہیں پتا جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رب کے ملائکہ آ جاتے ہیں. جب رب کے ملائکہ آ جاتے ہیں جتنی بھی رب کی مخلوقات ہیں جنوں انسانوں کے علاوہ وہ ملائکہ کو دیکھا کرتی ہیں, ملائکہ کو دیکھ کر وہ سمجھ جایا کرتی ہیں رب نے آسمانی مخلوق بھیجی ہے. فرمایا قرآن پڑھتا تھا تو وہ تیرا گھوڑا کودتا تھا, وہ گھوڑا ویسے نہیں کودتا تھا, ذکر خدا ہو رہا تھا, قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, اس کی وجہ سے اللہ کے ملائکہ آسمان سے آ رہے تھے. پتہ چلا جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے ملائکہ زمین پر آ جایا کرتے. آج ہم کہتے ہیں نہیں جی شادی مبارک, اگر ہجڑے ناچ رہے ہوں وہاں پر بھی کیا کہتے ہیں شادی بولو مبارک. اگر ڈول ڈمکا ہو رہا ہو وہاں بھی کہتے ہیں شادی مبارک. کیا کبھی یہ ذہن میں خیال آیا کہ مبارک کہا کسے جاتا ہے؟ مبارک اگر را پر زبر مبارک آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے برکتوں والی, جس میں برکتیں ڈالی گئی ہیں. اگر کہا جائے مبارک تو مطلب ہوا برکتیں لانے والی شادی. تو مجھے بتائیے اگر اللہ کا کلام پڑھ کر شادی کے یہ مواقع گزارے جائیں اللہ پھر برکت عطا فرماتا ہے, یا غیر شرعی کام کریں تو اللہ برکت عطا کرتا ہے؟ بولیں مبارک شادی تبھی ہوا کرتی ہے جو شادی کے سارے فنکشن رب کی رضا والے ہوتے ہیں, مصطفیٰ کی رضا والے ہوتے ہیں. اور جہاں پر ذکر مصطفیٰ کیا جائے پھر اس محفل کو اللہ رب العالمین چار چاند لگا دیا. اسی لیے کہتے ہیں کر ذکر مدینے والے دا ادے بچ بلائی تیری تو ہو جا مدینے والے دا پھر ساری خدائی تیری ہے.
عواویزی احتشام تم اپنے ہر عمل میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ملوز خاطر رکھو. تم قرآن جو تمہارے لیے نصاب حیات بنا کر بھیجا گیا ہے اسے زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو. رب کعبہ کی قسم تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی, تمہاری قبر و حشر بھی سنور جائے گا. تو عواویزی احتشام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رب نے بھیجا کس لیے؟ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے جانے کے لیے. میرے آقا کے صحابی ہیں, نام ہے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ عالم کفر کے سرغنہ بنے ہوئے تھے, کفار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو لوگوں نے آپس میں سرداران قریش نے باتیں کرنا شروع کی کہ کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے, محمد عربی کو اپنے مشن سے ہٹانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے ہٹانا چاہیے. میں علمی باتیں نہیں کر رہا, آسان فہم بات کر رہا ہوں تاکہ سمجھ بھی آئے اور ہمیں پتہ بھی چل جائے ہم زندگی کے کس موڑ پر کھڑے ہیں. اب وہ بیٹھے ہوئے آپس میں مشاورت کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے, کوئی کہہ رہا ہے انہیں وطن سے نکال دیا جائے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. فضالہ کہنے لگے اے میرے ساتھیوں, اگر تم میرا ساتھ دو, اگر میرے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ تو پھر محمد عربی کا کام تمام کرنا. فضالہ کہتا ہے وہ میری ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سارے تیرے ساتھ ہیں. اب فضالہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, جا کر کام تمام کرتا ہوں. جناب فضالہ نکلے میرے آقا پاک کی تلاش میں. پتہ چلا میرے آقا کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. اب کعبہ کا طواف کر رہے تھے, فضالہ بھی چلے گئے, آگے آگے میرے آقا طواف کر رہے ہیں, پیچھے پیچھے فضالہ نے بھی چلنا شروع کر دیا. اب فضالہ چل رہے ہیں, میرے آقا پاک مڑ کر فرمانے لگے اب فضالہ تو اے میرے پیچھے چلنے والے بتا کیا تیرا نام فضالہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اب فضالہ حیران ہو گئے, یار وجہ کیا ہے؟ میری تو پہلی ملاقات بھی ان سے نہیں ہوئی, کسی نے میرے بارے میں انہیں بتایا بھی نہیں ہے. وہاں سے اٹھا میں سیدھا یہاں پر آ گیا. پھر انہیں میرا نام کس نے بتایا کہ میرا نام فضالہ ہے؟ انہیں نہیں پتا یہ جو نبی مجتبی ہے رب نے انہیں علم غیب عطا فرما رکھا ہے, وہ دلوں کے راز جاننے والے نبی ہیں. اب فضالہ کہتے ہیں میں نے کہا نام آنا فضالہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو بتانا آیا کس مقصد کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا آنے والے فضالہ بتا آنے کا مقصد کیا ہے؟ عرض کرنے لگے سونے و دعا کے مکڑے والے نبی میں تو کعبہ کا طواف کرنے آیا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اگر کعبہ کا طواف کرنے آیا ہے پھر یہ تو بتانا اپنی آستین میں کیا چھپا کر لایا ہے. فضالہ نے آستین میں خنجر چھپا رکھا تھا, آستین میں خنجر کو چھپا کر لایا تھا. میرے آقا نے فرمایا اگر کعبہ کا طواف کرنے آیا ہے بتا آستین میں کیا چھپا کر رکھا ہے. اب فضالہ سمجھ گئے کہ یہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے, یہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان ہے, یہ ان کے اندر صداقت نظر آ رہی ہے. پہلے انہوں نے میرا نام بتایا, پھر انہوں نے میرا کام بتایا. عرض کرنے لگے سونیا آیا قتل کے ارادے سے تھا لیکن اب قتل نہیں کرتا, تیری زلفوں کا اسیر بن گیا. گویا شاعر کہتا ہے جناب فضالہ کہتے ہوں گے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب حافظ ساؤنڈ والے بڑے اچھے طریقے سے ساؤنڈ آپریٹ کر رہے ہیں. میری یہ دعا ہے مالک کائنات انہیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. شاعر کہتا ہے جناب فضالہ نے میرے آقا کا چہرہ دیکھا, وہ دعا والا مکڑا دیکھا, وہ لیل والی زلفیں دیکھی ہوں گی اور پھر یہی کہا ہوگا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے
مل کر پڑھیں پتہ چلے مصطفیٰ کا ذکر سننے والے سوئے نہیں ہیں بلکہ جا کر سن رہے ہیں. لٹ گیا جس نے محمد کی گویا جناب فضالہ نے ہاتھ باندھ کر یہ عرض کیا ہوگا اپنا چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے بعد مدت کے مریضوں نے تو جناب فضالہ عرض کرنے لگے حضور آیا تو آپ کی بارگاہ میں ارادہ کوئی اور لے کر تھا لیکن آپ کا ودعا والا مکھڑا دیکھا ہے دل کی حالت بھی بدل گئی ہے سونیا چہرے کی حالت بھی بدل گئی. میرے آقا نے فرمایا کیا چاہتا ہے عرض کرنے لگے حضور کلمہ پڑھائیے اپنی غلامی میں شامل کر لیجئے غلامی میں شامل کر لیجئے. میرے آقا نے فرمایا قریب آئیے. فضالہ قریب آئے. میرے آقا پاک نے اپنا دست اقدس ان کے سینے پر رکھا. جناب فضالہ کہتے ہیں بدعا کے مکڑے والا ید اللہ والا ہاتھ لگنے کی دیر تھی میرے دل میں جتنی بھی کفر والی طاقت تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے. گویا فضالہ کہتے ہوں گے کملی والے میں قربان تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. ٹھوکرے گا کہ گرنا میرا کام تھا ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. عرض کی سونیا جتنی گزاری ہے عالم کفر کے اندر وہ ساری اب میرے دل سے ختم ہو گئی ہے. میرے آقا نے فرمایا پڑھو کلمہ. کلمہ پڑھایا. اب دیکھیں آج ہماری شادیوں میں کتنی بے حیائیاں ہوتی ہیں ہماری شادیوں میں کتنے غیر شرعی اعمال ہوتے ہیں. وہ مصطفیٰ کا صحابی ہے وہاں سے نکلا جا رہا ہے راستے میں پہنچتے ہیں وہاں پر دیکھا اور راستے میں ایک مکان تھا جس کی اس کے بالائی منزل پر ایک حسینہ ایک عورت کھڑی ہوتی تھی جو جب آپ کافر تھے آپ سے پیار کرتی تھی آپ اس سے پیار کرتے تھے آپ گزرتے نظریں اٹھا کر اس کے گھر کو دیکھا کرتے تھے لیکن جب مصطفیٰ کے در پر آئے وہاں سے نکلے جناب فضالہ کی ٹوری بدل گئی ہے. اب وہ فضالہ جو گلیوں میں اس حسینہ کے لیے گھوما کرتا تھا اب اس گلی سے گزر رہا ہے. جناب فضالہ نظریں بھی جھکی ہوئی ہیں سر بھی جھکا ہوا ہے. وہ حسینہ مخاطب کر کے کہتی ہے فضالہ کیا وجہ ہے آج میری طرف دیکھ نہیں رہا. جناب فضالہ کہتے ہیں آج میں نے حسینوں سے حسین کو دیکھا ہے کائنات میں سب سے جو حسین ہے میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں تیرا تو میرے آگے کوئی مقام. کہا میں نے تو حسینوں کی حسین کو دیکھا ہے میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی نے منع فرمایا ہے اے جوانوں کبھی گلی میں نہیں کھڑا ہونا مائیں بہنیں گزریں تم نے گلی میں کھڑے ہو کر انہیں تنگ نہیں کرنا. اگر اجازت عطا بھی فرمائی گلی میں بیٹھنے کی فرمایا اگر مجبوراً بیٹھنا بھی پڑ جائے تو ویسے نہیں بیٹھنا میں نے تمہیں کچھ اعمال بتانے ہیں. آقا کیا بتانے ہیں فرمایا اگر گلی میں مجبوراً بیٹھنا پڑ جائے تو پھر کرنا یہ ہے جو بھی آئے تم نے سب سے پہلے اسے سلام کرنا ہے. آج ہمارے جوان کیا کرتے ہیں موبائل لے کر گلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں ہماری مائیں بہنیں گزرتی ہیں ہمارے پڑوسی
ہمارے محلے والے، ان کی مائیں بہنیں گزرتی ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی، گانے اونچی آواز میں لگے ہوئے، کوئی کس بھی عیائی میں مبتلا، کوئی کس بھی عیائی میں مبتلا۔ رب کعبہ کی قسم، وہ جوان رب کا محبوب ہوتا ہے جو جوانی میں نظریں جھکا لیا کرتا ہے اور بے حیائی سے توبہ کر توبہ کیا کرتا ہے۔ آج ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم شعروں پہ بھی خوش ہوتے ہیں، ہم یہ ٹپے گائیں ان پر بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر میرے مصطفیٰ کے جو فرامین ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دو گے، تمہاری زندگی بھی بابرکت بنا دی جائے گی، تمہاری آخرت بھی بابرکت بنا دی جائے گی۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن میں مہارت حاصل کرتا ہے، قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ عام نہیں رہتا، بلکہ اللہ رب العالمین برگزیدہ ملائکہ کے ساتھ اس بندے کو بھی شامل کر دیتا ہے۔ یعنی جہاں اللہ ان کی مجلس بنایا کرتا ہے، اس مجلس میں بھی اس اللہ کے نیک بندے کے چرچے کیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک پڑھی، القرآن مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، میرے آقا فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن جناب علی کے ساتھ ہے۔ آج ہمارے اندر طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی لغویات یہ سر اٹھانا شروع ہو گئی ہیں۔ کہیں آل کے آڑ میں، آل کی محبت کی آڑ میں صحابہ پر زبان دراز کی جاتی ہے، کہیں صحابہ کی محبت میں آل بیت مصطفیٰ پہ بھونکا جاتا ہے۔ اے سنی، اللہ نے تجھے خوش قسمت گھرانے میں پیدا کیا ہے، تیری ایک آنکھ حب آل بیت مصطفیٰ سے منور ہے، تیری دوسری آنکھ منور ہے حب صحابہ کرام سے منور۔ ہم آل کے بھی غلام ہیں، ہم اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی مع القرآن علی، اور بدبخت قسم کے لوگ جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں، ہم انہیں یہی میسج دینا چاہتے ہیں، تم جتنا مرضی زور لگا لو، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اگر 10 سال کا بچہ بھی قرآن یاد کرتا ہے، قرآن اس کے سینے میں آ جاتا ہے، تم دنیا سے قرآن مٹانے کی کوشش کرتے ہو، بچے سینوں میں قرآن بسائے پھرتے ہیں۔ تم کتنی کوشش کرو گے، کتنا زور لگاؤ گے، ہمارا بچہ ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کو سینے میں بسانے والا ہے، سینوں سے تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ عالم کفر شروع سے زور لگاتا آ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ختم کرنا ہے، ہم یہی کہتے ہیں خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ سونیا، تیرے نام کی جو توہین کرتے ہیں، جو اس کلام پاک کی توہین کرتے ہیں، ہم نے انہیں مٹتا دیکھا ہے، لیکن قیامت تک جس نے باقی رہنا ہے نام مصطفیٰ ہے اور کلام الہی قرآن مجید فرقان حمید۔ تو اب اس کی احتشام فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن، بولو، جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے ساتھ ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے لیے اپنے بعد اپنی امت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر میری امت انہیں پکڑ کر رکھے گی، فرمایا پھر میری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ پتہ چلا آل بیت مصطفیٰ کو تھام کر رکھنا، قرآن کو تھام کر رکھنا، یہ ہدایت پر چلنے کا سبب بھی ہے، یہ ہدایت پر جینے کا سبب بھی بنتا ہے، ہدایت پر مرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام الانبیاء کے غلاموں، میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا لوگوں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خالی دنیا میں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی دنیا میں قرآن کے ساتھ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، کل بروز معاشر حوض کوثر پر بھی آئیں گے، قرآن اور علی اکٹھے وہاں بھی آئیں گے۔ ہم لوگ اصحاب مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں، آل بیت مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں، لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، آل سے پیار کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں عظمت آل نبی
بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی. آج بچوں کو بھی یہ سبق دے دینا چاہیے. اے چھوٹے چھوٹے بچوں، کل تم نے جوان ہو جانا ہے. اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آل کا دامن تھام کے رکھنا، اصحاب کے طریقے پہ چلتے رہنا. رب کعبہ کی قسم دنیا سے عزتوں کے تاج لے کر جاؤ گے. مل کر پڑھیے نا پھر میرے ساتھ، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. بڑے بڑے راستے سے بھٹکانے والے آئیں گے. کوئی کہے گا آل کا اصحاب کے ساتھ جھگڑا تھا، کوئی